اگلے منزلوں کی فکر نہیں تھی، اگلی منزلوں کی فکر وہی دکھائے گا، وہی سمجھائے گا جو راہ کا راہی ہو، جو راستہ طے کر چکا ہو، جس راستے پر چل چکا ہو، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اللہ کی نوازشات کے صدقے و طفیل میں اس نے سفر کیا ہے۔ جو راہ کا راہی ہے وہی راستہ دکھائے گا، جو راستے کا راہی نہیں ہے وہ کیا، جو خود سو رہے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ خفتہ کی کنک بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ جو جاگے ہوئے سے جڑیں گے تو وہ اٹھائیں گے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی مثال دائیا کی سی ہے۔ دائیا کس کو کہتے ہیں؟ دائی کو کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں۔ کہ آپ گندگی میں سٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں بچپن میں، کون آگے اٹھاتا ہے اس گندگی سے نکالتا ہے؟ اگر نہ آئے ماں اور دایا تو آپ اسی نجاست میں پڑے رہیں گے نا۔ اس کا مطلب یہاں کیا سیکٹر اللہ نے سسٹم قائم کیا کہ آپ کی اس دور کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ماں کی شکل میں اور دائے کی شکل میں کیا، اور اس دور کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اہل اللہ کو متعین کیا۔ بچہ 1 سال سے کم کا ہے، 2 سال کا ہے، اگر وہ اس کو صلاحیت نہیں ہے، صحیح پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں ہے، کس کو تمیز ہے؟ دائیا کو تمیز ہے۔ کس کو تمیز ہے؟ ماں کو پتا ہے کہ یہ نجاست ہے، اس کو اس سے نکالنا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ معلوم فرماتے ہیں ماں کی اس کی مثال یہ ہے کہ جس بچپن کے دور میں وہ تمہیں نجاستوں سے نکالتی تھی، اگلی منزلوں پر اللہ کے دوست ہیں جو تمہیں تنگی سے کشادگی کی طرف، خلت سے کشادگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر تم نہیں پہچان رہے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، جبکہ اللہ نے جو مختلف ادوار کے پیدا ہوتے ہیں، ماں ان کی خدمت کرتی ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، میں کہیں کہیں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ جملہ یہاں کے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی محتاجی، زندہ رہنے کے لیے ماں کی چھاتی کی محتاجی، نگہداری کی محتاجی، چلنے کے لیے باپ کی انگلی کی محتاجی، پڑھنے کے لیے استاد کی محتاجی، گھر روٹی لانے کے لیے نوکری کی محتاجی، مر گئے بیمار ہو گئے ڈاکٹر کی محتاجی، مر گئے تو غسلانے کی، کفنانے کی، اور مولوی صاحب کی محتاجی کہ نماز پڑھائیں گے تو آگے جائیں گے۔ اتنا بڑا محتاج وہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو میں سنبھالوں اور میں آپ کو سنبھالوں، آپ مجھے سنبھالیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ستونوں پر تعمیر کیا ہے، اور اسباب سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اور آپ کو ایسے مل کے چلنا ہے۔ تفرقہ در روح حیوانی بواد، تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے۔ جہاں جہاں اختلاف ہے، تنگی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کبر ہے، غرور ہے، یہ سب تفرقہ ہے، اور تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے۔ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اس میں تفرقہ نہیں ہوتا ہے، اس میں تو مکمل پازیٹیوٹی ہوتی ہے، مکمل مثبتیت ہوتی ہے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، اللہ کا سایہ ہے۔ جو اہل اللہ ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سایہ یزداں بود بندے خدا، مردہ عالم و زندہ یہ خدا، کہ اس عالم میں اتنا ہی پتہ ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، دنیا رہنے کی جگہ تھوڑا ہی ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے۔ دامن محبوب کو میں نے مسلح کر لیا، کہ میں دامن بچھا کے محبوب کہیں بیٹھ گئے، جانے کی تیاری نہیں ہے۔ وہاں فرماتے ہیں یہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، شاہراہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ جو شاہراہ سمجھتے ہیں پھر وہ کون ہوتے ہیں کہ اس دنیا کو کم سے کم برتتے ہیں، اور اس طرف بہت کشادگی کے ساتھ معاملات ہیں۔ دامن اوگیر رو تر دے گما، کہ جلد سے جلد، مولانا یہاں پہ ایک بہت اہم گفتگو ہے یہ، کہ فرماتے ہیں جلد سے جلد اہل اللہ کے دامن کو تھام لو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا سایہ ہے۔ آگے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں دامن اگیر زو تر بے گماتا رہی، آفت از آفت آخر زماں۔ سمجھے، یہ آج کی نشست کا خلاصہ اور یہی شعر ہے کہ اہل اللہ کے دامن کو تھام لو، کہ آخری زمانے کا جو کہ آفات آنے شروع ہو گئے۔ ہم پوری مجلس سے اگر فردن میں سوال کروں کہ کیا آفات نہیں آ رہے ہیں، ہر بندہ کہے گا کہ آفات آ رہی ہے،
آخری زمانے کی آفات ہیں یہ. تین طرح سمجھتے ہیں. تو آخری زمانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب موت کی منزل میں ہو سکرات اور ابلیس اس کا خاص اور ڈالا لیں. ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ ہم حالت سکرات میں ہیں، اینڈ پہ ہے بالکل. فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے، فخر الدین رازی. اور فخر الدین رازی کی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو بلخ سے ہجرت کرنی پڑی. خوارزم شاہ کے وزیر تھے یہ، تو ان سے اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ تو خواہ مخواہ میں، خوارزم شاہ سے وہ کہتے تھے آپ تو خواہ مخواہ میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں. اصل بادشاہ تو بہاؤالدین بلخی کی خانقاہ ہے کہ ہر وقت بری رہتی ہے، اللہ کی مخلوق رجوع کرتی ہے، تعظیم و تکریم کرتی ہے. اصل تو بادشاہ ہوا ہے، آپ خواہ مخواہ بادشاہ بنے ہوئے. یہ کون کہتا تھا؟ فخر الدین رازی یہ بات کرتے تھے، روز کہتے تھے یہ بات، ایسی باتیں. آج میں دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، یہاں تو سناٹا چھایا ہوا ہے، ایسی باتیں کرتے تو بادشاہ کے دل پہ اثر ہوتا. ایک دوسرے کیا کیا خوارزم شاہ نے یہ کیا کہ تھال کے اندر قلعے کی چابیاں، خزانے کی چابیاں رکھ کر جو ہے اس پہ کپڑا ڈال دیا تھال پہ اور بھجوا دیا، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، یہ خواہ مخواہ میں دو چیزیں میرے پاس ہے، یہ بھی آپ ہی رکھ لیں. کس نے کہا؟ یہ خوارزم شاہ نے مولانا کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا. اسی وقت سمجھ گئے کہ بادشاہ کا جنازہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے حکم صادر کیا کہ اب ہم گھر بھی نہیں جائیں گے بلکہ ہجرت کریں گے یہاں سے. اب وہاں بہت طویل بات ہو جائے گی کہ وہاں بلخ سے ہجرت کی گئی اور تمام معاملات ہوئے. تو وہی فخر الدین رازی جو ہیں جو یہ سب کرتے تھے، تو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک شعر لکھا ہے، گرب استدلال کھور دی بدے. اگر دلیل کی بنیاد پر دین کا کام ہوتا، گرب استدلال کھور دی بدے، فخر رازی رازدار دی بدے. تو فخر رازی دین کے امام ہوتے، رازدار ہوتے. دین کا کام دلیل کی بنیاد پہ نہیں، دین کا کام عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے. دین کا کام دو دو چار کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے. تکمیل جو ہے اس شعبے کی جبھی ہوگی جب عشق پیدا ہوگا. عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. عقلی بنیادوں پہ جہاں انتہا ہے وہاں سے آخری سیڑھی عقل کی ہے، اور پہلی سیڑھی جو ہے عشق کی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا یہ لبے بام، ابھی عقل ابھی چنا چنی میں لگی ہے اور ابراہیم آگ میں کود جاتے ہیں، عشق کی وجہ سے کودتے ہیں نا. تو فخر الدین رازی جو شکایت کرتا تھا بادشاہ سے، اس نتیجے میں عمر نے فرمایا کہ اگر دین کا کام دلیل کی بنیاد پر ہوتا تو فخر الدین رازی دین کے امام ہوتے. وہی فخر الدین رازی جو ہے جب کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ظاہری علوم پر دسترس بہت ہے، جب ان کا درمیان کے کسی دور میں بغداد کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھ پہ ایسے روا رمی میں اس نے پیر کیا، جیسے سب کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر دیتے ہیں، بیٹھ ہو جاتے ہیں، ہو گئے. اب آخر وقت جب آیا فخر الدین رازی کا تو ابلیس آگے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ وحدانیت اللہ کافی، اللہ کا والی پارٹی کے آدمی تھے، اللہ کافی میرے لیے ہے نا. تو جب ابلیس بھی اللہ کافی کہتا، سب سے بڑا اللہ کافی کہنے والا بندہ جو ہے وہ ابلیس ہے. دراصل سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا؟ ابلیس نے لگایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو پھر اللہ نے امتحان لیا، تو بھائی تم دعویٰ کرو گے تو تمہاری تو امتحان تو آئے گا نا. دعویٰ یہ ہو کہ مٹی کا پتلا بنا کے لٹا دیا، کہنے کہ اس کو سجدہ کرو. اللہ کی مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دو مختلف باتیں ہیں. جو اللہ کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں امتحان میں آتے ہیں تو پیس کے رکھ دیتی ہے دوسری مخلوق ان کو. تو فخر رازی کا آخری وقت آیا تو ابلیس آگے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ وحدانیت کے نمبردار تھے، تو اس نے اللہ کی یکتائی کے خلاف دلیلیں دی. 1000 دلیلیں شیطان نے اللہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس نے مثالوں سے اپنے باتوں سے ثابت کیا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے. اب یہ پھنس گئے، بالکل جواب نہیں. اس وقت آیا کہ بالکل پھنس گئے، جواب نہیں بن پڑ رہا ہے. ایسے میں وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے مٹی کے لوٹے سے وضو تازہ کر رہے تھے کافی فاصلے پر. تو انہوں نے لوٹا کھینچ کے مارا اور آواز لگائی کہ اس سے کہہ دے بدبخت سے کہ اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں.
وہ آواز وہاں سے وہاں پہنچی، آخر میں جو سکرات کی حالت میں تھے، جان نکل نہیں رہی تھی، ابلیس نے باندھ کے ڈال دیا تھا اور پوری زندگی کی محنت کو رائگاں کرنے والا تھا، اس وقت پیر نے سپورٹ کی کہ اس سے کہہ دے کہ اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں میں، وہ لوٹا ٹوٹ گیا۔ بعد میں یہاں انہوں نے یہ کر کے کہا کہ اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں میں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، تو پھر وہاں ان کی روح نکل گئی۔ پیر جو ہے آخر میں ہی بچا دیتا ہے، پیر آخر میں بھی بچا لیتا ہے۔ یہ پیر کی کیفیت ہوتی ہے، کاملین کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کی روح نکل گئی۔ بعد میں خلیفہ صاحب نے مجھے، حضرت پہلے لوٹے کام ہے، خانقاہ میں ایک اور توڑ دیا آپ نے، کہتے رہا بھائی فخر الدین رازی پھنس گیا تھا ابلیس کے ہاتھوں، بالکل ابلیس نے اس کو باندھ کے ڈال دیا تھا، یہاں سے آواز وہاں پہنچی تو اس کی روح جو ہے نکلی، ورنہ ابلیس اس کی پوری زندگی کو ضائع کر دیتا۔ تو پیر کون ہوتا ہے؟ جو آخر وقت میں نگہداری کرتا ہے۔ دوسرا داغیہ کیا ہے آخری وقت کا؟ مولانا جی فرما رہے ہیں کہ نپٹا رہی الآفت آخر زماں، آخری زمانے کی آفتوں سے بچاتا کون ہے؟ داعیہ بچاتی ہے، اللہ کا دوست بچاتا ہے، اہل اللہ بچاتے ہیں آخری وقت کا۔ ایک آخری وقت یہ تھا سکرات کی کیفیت، اس میں جان نکلتی ہے۔ ایک آخری وقت کون سا ہے کہ یہ آخری وقت آ گیا ہے کہ فتنہ یہ دجال اور یاجوج ماجوج کا دور ہے، فتنہ یہ دجال کا دور ہے، یہ دور ہم گزار رہے ہیں، یہ فتنہ یہ دجال ہے۔ دجال ظاہر ہو چکا ہے، فتنہ قدم قدم پر روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے فتنوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے نا۔ یہ فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج ایک دور یہ بھی ہے کہ امکان ہے کہ یہ دور، اور وہ یقینی طور پر یہ دور ہے کیونکہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ضرور دوں گا۔ جب میں بنگلہ دیش کے اپنے اس مشن پہ تھا، تبلیغ کے مشن پہ تھا، تو ڈھاکہ میں ایک بہت بڑی محفل تھی، بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو ایک نوجوان ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب دجال کب آئے گا؟ دجال کب آئے گا؟ میں نے دجال آ چکا ہے۔ دیکھیے احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تمثیلی انداز کا ہے کہ ایک آدمی، ایک بندہ جس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ گدھے پر سوار ہوگا اور وہ فتنہ دجال ہوگا، یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور ہم انتظار میں ہیں، ہم لوگ اس تمثیل کو سمجھے بغیر ہم انتظار میں ہیں، ایک بندہ آئے گا جس کی سنگل آئی ہوگی اور وہ گدھے پہ سوار ہوگا۔ تو اس لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ دجال کب آئے گا؟ میں نے کہا تمہارے جیب میں $1 کا نوٹ ہے؟ کسی کی جیب میں ہے؟ تو بچے نے کہا ہاں میری جیب میں۔ نے نکالا تو $1 کا موڑا ٹوڑا ہوا نوٹ تھا۔ پیرامڈ احرام مصر کیا یہ انداز تھا، اس پہ ایک آنکھ تھی اور یہ ڈالر کے ایک نوٹ پہ یہ چھپا ہوا ہے، ڈالر کے ایک نوٹ پہ ایک آنکھ چھپی ہوئی ہے۔ اور پوری دنیا میں کرنسی کون سی چل رہی ہے؟ کون سی چل رہی ہے؟ ڈالر چل رہی ہے۔ اور ڈالر امریکہ میں جو امریکیوں کا انتخابی نشان ہے وہ گدھا ہے، اس گدھے پہ سوار ہو کر ڈالر جیبوں میں ہے، لوگ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور فتنہ دجال کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کا فتنہ، بلکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ آخر زمانے میں دجال جب آئے گا تو جوتے کی نوک پر جو ہے وہ بیعت کرے گا، یعنی کہ اسٹینڈرڈ کو اتنا زیادہ ڈکلائن کر دیا جائے گا، اتنے نیچے لے جائے گا۔ ایگریمنٹ اب ہو رہے ہیں کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ جو ایگریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں وہ کس انداز کے ہیں؟ انتہائی مشکل حالات کے ایگریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں۔ کون کروا رہا ہے؟ دجالی۔ دجال ایک شخصیت، ایک پوری فکر کا نام ہے، ایک پوری فکر ہے جو فتنہ دجال آ چکی ہے، ہمارے معاشروں تک سرائیت کر چکی ہے۔ یہ جو بل وغیرہ آ رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، روزانہ ہی سن رہے ہیں کہ کیسے کیسے بل اور کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دجالی فتنہ ہے۔ آخری وقت کے فتنے دجال سے اور یاجوج ماجوج سے حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کے دوستوں کی پناہ میں جو رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے، اس کے علاوہ وہ سب کا شکار کرے گا، اس کے علاوہ وہ سب کا شکار کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور جو وابستگان سلاسل ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو پیر کامل ہے، اللہ کا دوست ہے جس سے تم جڑے ہوئے ہو، معاشر میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب وہاں بندھے ہوئے ہوں گے اور تمہارے اعمال حبل من مسد کی طرح تمہارے گردنوں میں پڑے ہوں گے، تو اس وقت تمہاری وہ نسبت وہاں بھی کام آئے گی۔ 3 مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، پہلی مثال، دوسری مثال، تیسری مثال، کہ اللہ کے دوستوں سے تعلق کے نتیجے میں معاشر میں اگر تمہاری گردن پھنس گئی تو کون نکالے گا؟ اہل اللہ
ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत में रहने वाले, जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया और खुदा ने उन्हें शफाअत के मनसब पर फाइज किया। जब तमाम हिसाब किताब के बाद जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, तो आवाज अवैस से करनी जा रहे होंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ, तो पुकार आएगी, अवैस रुक जाओ। शफाअत क्या होती है देखें, शफाअत क्या होगी देखें कि अवैस रुक जाओ, शफाअत करो, अल्लाह का हुक्म आएगा। तो बनु रबिया अरब का बहुत बड़ा कबीला, जिनके पास कसी तादाद में भेड़ें थी, सबसे बड़ा जो बनु रबिया का कबीला था। बनु रबिया के भेड़ों के बालों के बराबर अकेले अवैसे खरनी जो है वो शफाअत करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? दलील क्या? हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील, अगर तुम सच्चे हो तो दलील क्या आपके पास? अज़ इश्क तुदंदान शिकर तस्तबा उल्फत, अज़ इश्क तुदंदान शिकर तस्तबा उल्फत, तो जामा रसानीर वैसे करन्नीरा। क्यों, किस बुनियाद पे शिकार करेंगे? ग़ज़वा ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक शहीद हो गए। अवैस करनी को यमन में मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की जंग में आप जो है शहीद हो गए। पूछा कौन सा हुआ? बताने वाले ने बताया कि मुझे नहीं पता कौन सा हुआ, सारे दांत तोड़ लिए। आज जो खुद नबी के इश्क की वजह से अवैस करनी ने क्या किए? सारे दांत तोड़ लिए। ये अदा अल्लाह को इतनी, मेरे हबीब की इतनी मोहब्बत, हबीब मेरे मोहब्बत क्यों कर रहा है, इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? ये सारे दांत तोड़ दिए। फिर अल्लाह ने शिफाअत कुबरा की मंजिल पर सरफराज किया अवैसे करनी को, अवैस शिफाअत करो, उम्मत मुस्लिमा की शिफाअत करो। तो बनु रबिया की भेड़ों के बालों से ज्यादा जो है लोगों की शिफाअत अकेले कौन करेंगे? तुम इश्क की राह पे आकर तो देखो, पहले तुम इश्क की राह पे आके तो देखो कि इश्क कैसे कैसे जलवे दिखाता है। फरमाते हैं दामन उबीर जो तर दे गुमा, जल्द से जल्द उसका दामन, किसका दामन? दाइया का दामन। दाइया कौन है? अल्लाह है। उनका दामन थाम लो, ताकि जमाने की ये तमाम जो कैफियत हैं, फितना दज्जाल हो, याजूज माजूज हो, कब्र की शक्तियां हो, माइशर के सवालात और जवाबात हो, उसे कौन निकालेगा? हर के खिदमत कार मखदूम शुद्ध, जो खिदमत करेगा वो मखदूम बनेगा। हर के खिदमतकार वो मखदूम शुद्ध, हर के खुद राबी वो महरूम शुद्ध, जो खुद को देखता रहेगा वो महरूम हो जाएगा। जो खिदमत करेगा, हर के खिदमतकार वो मखदूम शुद्ध, मखदूम वो होता है जिसकी खिदमत की जाती है। पहले मरने खिदमत करता है, अगले मरने में अल्लाह को पसंद आती है ना, लोगों को खिदमत पे लगा देता है। हर के खिदमतकार वो मखदूम शुद्ध, हर के खुदरा बी महरूम शुद्ध, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, तो गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध, शम्स तबरेजी की गुलामी इख्तियार करके मौलाना रूम जो है आज 700-750 साल हो गए यहाँ इस मुकाम पर हम और आप बैठे आपकी मसनवी से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी करामत नहीं है मौलाना की, बहुत बड़ी करामत नहीं है। तो कुछ नए चेहरे भी देख रहा हूँ तो वो शेर ना पढ़ दूं जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ। मौलवी फरमाते हैं आतिशे दोज़ख न सूज़द आँख से कोरा बदीद या नजर अंदाज़ तुरुज़े यो शुरीद अज़्वे बयां। जिसने हमारा बयान सुना, जिसने हमारी जियारत की, जिसने हमारी मसनवी पढ़ी, पढ़कर सुनाई, फिर जहन्नम की आग उसे जला नहीं पाएगी। जहन्नम की आग उसे, जिसके सिस्टम में ये प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो गई तो वो सुपीरियर हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारका है कि अल्लाह की मोहब्बत की खशियत की वजह से, अल्लाह के खौफ या मोहब्बत की वजह से रात की किसी बहर तन्हाई में, नमाज की किसी कैफियत में दिल पर रकीब कल्बी तारी होती है और आंखों से आंसू नहीं निकलते। वैसे आंसू की थैली लैक्रमन सैक यहाँ मौजूद है, निकलती जब ही है जब उसका हुक्म होता है, वरना काटोगे तो खून ही निकलेगा, आंसू नहीं निकलेंगे। काटोगे तो खून निकलेगा, आंसू नहीं निकलेंगे। आंसू जब ही निकलते हैं जब उसकी मर्जी होती है। तो खुदा ख्वाहत के माँ योरी कुराद, जब अल्लाह चाहता है कि मुझसे दोस्ती करे, मेल मारा जौन निबे जारी कुराद, मेरा मिलान में रुझान जारी की तरफ कर देता है।
جیسی جہاں جہاں زاری ہے، جہاں جہاں گریا ہے، جہاں رقیق القلبی ہے، دل میں نرمی ہے، لوگوں کی خدمت ہے، محبت ہے، سمجھ لو کہ اللہ کا پسندیدہ ہے. جو خدا خواہد کے ماں یاری کناد، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اسے ہماری دوستی کی ضرورت نہیں ہے. مہربان ہوتا ہے تو محبت کرتا ہے تو دوستی کر لیتا ہے، اور جسے دوستی کرتا ہے ان کی آنکھوں میں کیا ہوتی ہے؟ نمی ہوتی ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے مسلسل نمی ہوتی ہے. کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے. آتش دوزخ نسوزد آن کسی گورا بدید، یک نظر انداخت فروزه یا شنید از وی بیان. جس نے بیان سنا، ہمیں دیکھا، آتش دوزخ جلا نہیں پائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امام ہے فقہ کے، تفسیر کے، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بہت مقام و مرتبہ ہے آپ کا، قرآن کے مفسر ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی کہ اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے آنکھوں تک آ گیا تو خدا ان آنسوؤں کو محفوظ کر لے گا. اور فرماتے ہیں جب تم محشر میں پہنچو گے، تمہیں یاد بھی نہیں، 50 55 60 سال کی زندگی میں کچھ یاد نہیں ہے، وہ وہاں ان آنسوؤں کو اللہ محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آنسو نکلے یہاں تک آئے، مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے محفوظ کر لیا. اب کیا ہو، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یوسف سے زیادہ حسین کردار وہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری سفارش کر رہے ہوں گے. اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اللہ ان پہ سختی نہ کر. تو ہم حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا میری سفارش کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے تیرے وہ آنسو ہیں جو میری محبت میں نکلے تھے، تیرے یہ وہ آنسو ہیں جو میری محبت میں نکلے تھے. میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ ان کو محفوظ کر کے یوسف بنا دوں. ہم پہلے خدا کی پہچان تو مکمل کر لیں. خدا کی لمیٹیشن کیا ہے؟ خدا کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. ہر معاملے میں اس کی قدرت کے مقابلے میں کسی کی طاقت و قدرت نہیں ہے. آج کی نشست کا خلاصہ یہ تھا کہ کس سے جڑنا ہے؟ اہل اللہ سے جڑنا ہے اور ان کے دامن کو تھامنا ہے. کیوں کیسا مدد ذل نقش اولیاس کو دلیل نور خورشید خدا، کیونکہ یہ ذل اللہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ. قرآن کیا ہے؟ ذل اللہ، اللہ کا ذل کہتے ہیں سایہ کو. اللہ کا سایہ کون ہے؟ اور فرماتے ہیں اللہ کا سایہ اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہیں. کیسے؟ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو کیسے سائے پڑتے ہیں؟ سورج مشرق سے نکلا تو اس طرف سائے،